بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی پیارے سامعین اور ناظرین، جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اس کا اپنا ذاتی عمل منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، جو وہ اپنی زندگی میں کرتا تھا۔ مثلا نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، مالی صدقہ خیرات کرتا تھا، نیکی کے کام کرتا تھا، اللہ کی عبادت، مخلوق کی خدمت از خود جو کرتا تھا اور وہ ثواب اسے ملتا تھا، تو اس کا یہ ذاتی عمل منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا جو اعمال ہوتے ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں۔ البتہ مرنے کے بعد 3 عمل ایسے ہیں کہ جو مستقل اس کے لیے ثواب کی صورت میں جاری رہتے ہیں، ان کا ثواب نہیں رکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ کر دیا جو قائم ہے اور اس کا ثواب مسلسل چل رہا ہے اور وہ اس شخص کے کھاتے میں جاتا رہتا ہے جو ایک وقت پہلے ہی دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ کچھ نے ایسا صدقہ کیا کہ جس کا ثواب جاری ہے۔ مثلا اس نے مسجد کے لیے زمین وقف کر دی اللہ کے نام پہ، اب قیامت تک وہ جگہ ہے، مسجد کے لیے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ دینی ادارے کے لیے زمین وقف کر دی، مسجد کی تعمیر کر دی، یا کہیں کنواں کھدوا دیا جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی اور وہ ایک سبیل لگ گئی، تو وہ ہزاروں سال تک رہے گا تو ثواب اس کے کھاتے میں جائے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ دوسرا عمل جو اس کی موت کے بعد اس کو فائدہ دیتا ہے، علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس سے فائدہ اور نفع اٹھایا جائے۔ مثلا اس نے لوگوں کو نیکی کے کام پر لگایا، ان کو سکھایا، پڑھایا، اور پھر وہ آگے اس کام کو پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ علم پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس کا سبب یہ مرحوم بنا تھا، سکھایا اس نے تھا، اول خیر کا ذریعہ یہ بنا اس علم کے پھیلاؤ کا، وہ خیر یہاں سے شروع ہوئی، لوگوں کو یہاں سے سبق ملا، تو جب تک یہ علم چلتا رہے گا دنیا میں تو اس کا ثمرہ اور اس کا پھل اس شخص کو ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح ولد صالح یدعو لہ، تیسری چیز مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا عمل جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ اولاد ڈائریکٹ بھی ہے اور اولاد در اولاد آگے نسل میں، چونکہ اس کی تربیت سے آگے تربیت کی، پھر کی، یہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی اولاد اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ یا علم نافع یا ولد صالح، ان تینوں شکلوں میں سے کسی نہ کسی کم از کم ایک شکل کو اپنی آخرت کے لیے جاری کر جانا چاہیے، اور یہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب صدقہ جاریہ یعنی ضرورت کی چیز ہو اور اس کا نفع عام ہو، ایسا صدقہ کرے کہ جس کی ضرورت بھی ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو، اور اس کا نفع بھی عام ہو، تو بس انشاءاللہ یہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ ساری شکلیں ایصال ثواب کی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بیان کرنے کا مقصد، اہل سنت والجماعت ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ ایصال کا معنی ہے پہنچانا، ثواب تو آپ سمجھتے ہیں، تو ثواب کا پہنچانا، فرض عبادت انجام دے کر آپ کسی مردہ یا زندہ کو ثواب نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ آپ کے اپنے ذمہ فرض اور واجب ہے، اس کے ثواب کو تو آپ ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے۔ اور جو نفلی عبادت ہے، چاہے وہ نماز نفل ہے، روزہ ہے، اور صدقہ خیرات ہے مالی طور پہ، یا ذکر، تسبیحات، اوراد، وظائف، درود شریف، استغفار، اور نفلی حج ہے وغیرہ ذالک، بہت ساری اس کی اشکال اور اقسام ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نفلی عبادت چاہے وہ مالی ہو، جانی ہو، قولی ہو، آپ سر انجام دیتے ہیں کسی دن کسی وقت بھی، پوری زندگی میں، اس کے لیے نہ وقت خاص ہے، نہ دن خاص ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی خاص شکل شریعت نے متعارف کروائی ہے۔ جب بھی
جس وقت جس دن چاہیں جس ٹائم چاہیں آپ کسی کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے 30واں دن، 10واں دن، 40واں دن، برسی، سالانہ عرس یا کوئی چیز بھی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام بڑا سمپل اور سادہ سا دین ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دی ہے۔ تو آپ نفلی عبادت سر انجام دیں، اس کا ثواب آپ کو ملا ہے۔ آپ اپنا ثواب ٹرانسفر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا نیت، یا اللہ یہ ثواب فلاں مسلمان کو پہنچا، ایک کو یا سب مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے کا ثواب ان کو ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ یہ ایصال ثواب ہے۔ اور کئی احادیث میں آیا ہے کہ جب تم ایصال ثواب کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر شخص مسلمان مرحوم کو اور مرحومہ کو اس کا ثواب اتنا پہنچاتا ہے اور تمہارے ثواب میں بھی کمی نہیں کرتا۔ تو ایصال ثواب ثابت ہے احادیث سے، قرآن کریم سے، اور پچھلوں کی دعا پہلوں کو جو دنیا سے چلے گئے فائدہ دیتی ہے۔ اب دیکھیے مثلا جب قبرستان میں جاتے ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اب یہ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ قبرستان گئے، آپ نے وہاں کے ایمان والوں اور اسلام والوں کو سلام کیا، اس لیے کہ وہ ایک جہان ہے، وہاں ایک زندگی ہے جس کا ادراک ہمیں نہیں ہو رہا اور شعور نہیں ہے۔ تو آپ پھر کیا کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اے ایمان والو، اور ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو پہنچنے والے ہیں، یعنی تم اپنے وقت پر گئے، پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں۔ اور میں مانگتا ہوں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت، خیر مانگتا ہوں، حالانکہ وہ تو دنیا سے چلے گئے اور آپ مانگ رہے ہیں تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب یہ جتنے بھی ایمان والے ان سے پہلے دنیا سے چلے گئے، سب کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے دنیا سے ایمان والے گئے، پچھلوں کی دعا ان کو فائدہ دیتی ہے۔ سورہ حشر پارہ 28 میں ہے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، کہ جو لوگ ان کے بعد دنیا میں آئے، یعنی جو چلے گئے ان کے بعد جو آئے، یقولون کیا کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش اور جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور سبقت لے گئے، یعنی دنیا میں ہو کے چلے گئے آگے جہان میں، ان کو بھی معاف کر۔ تو اب باقاعدہ اس آیت کریمہ سے بھی ایصال ثواب ثابت ہے، اور پچھلوں کی دعا اور استغفار ان اموات کو جو دنیا سے چلے گئے فائدہ دے رہی ہے۔ یہی ایصال ثواب کی شکل ہے۔ اس کے لیے خاص ہیئت، خاص دن، خاص وقت، خاص ڈشیں یا خاص لوگوں کا ہونا یہ بالکل ضروری نہیں، اور اگر اس طرح ہم اس کو لازم سمجھیں گے تو یہ بدعت ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔